खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में मैं नाजरीन आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि इस शो में नए गेस्ट के साथ मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। तो आज बात हम करेंगे खुदावंद में खुश रहो। इससे पहले कि हम बात करें खुदावंद में खुश रहने पर मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ आपके साथ करवाना चाहता हूं। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं खुदा के खादिम हैं, और खुदा के खादिम होना एक अजीम और उत्तम बात है। खुदा के खादिम आज प्रोफेसर टोनी विलियम साहब आज इस खूबसूरत शो में मेरे साथ मौजूद है। मैंने उनको मदऊ किया है ताकि खुदा के कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें, और खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए मसीही पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे हैं और उनमें बड़ी कुदरत के साथ खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ हमारे इस लाहौर शहर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो एज़ ए अबरानी के उस्ताद हैं और बेशुमार तालिब इल्म उनके हाथों से निकले हैं। उन्होंने अबरानी सीखी है और खुदा के नाम को जलाल दिया है। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ खुदा के खादिम प्रोफेसर टोनी विलियम साहब को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपका जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी का और आपका कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और खुदा उनके कलाम में से कुछ इस मौजू के बारे में हम लोग सीख सकें। तो नाजरीन, बात आज हम करेंगे खुदावंद में खुश रहो। तो मैं प्रोफेसर टोनी साहब से पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर काफ़ी लोग परेशान, मायूस, नाइतफाकी, बेदीनी का शिकार नज़र आते हैं, अफरा तफरी नज़र आती है। मसीह होते हुए भी हमारे मसीही बहन भाई परेशान और नाखुश क्यों हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? इस बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। सबसे बड़ा रीज़न तो इस वक्त जो है वो कोरोना लोग कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जिनके पास नौकरियां थीं उनकी तनख्वाहें इतनी कम कर दी गई कि कई लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। इसलिए एक बहुत बड़ा मौत का खौफ था जो हमारे सर पे था, जिससे हम लोग बच तो गए, लेकिन उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक हैं। लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है। ये एक चीज़ है जो कि मौजूदा दौर की या आजकल के दौर की जो ख़ास प्रॉब्लम है। दूसरी एक अहम प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो हमारे जहनों में है। हम समझते हैं कि चर्च ने हमें वो दिया नहीं जो चर्च को देना चाहिए था। हालांकि आम तौर पे ये सोचना चाहिए कि हमने चर्च को क्या दिया, लेकिन आजकल ये सोचा जाता है चर्च ने हमको क्या दिया। क्योंकि कई मरतबा जब फेसबुक पे हम देखते हैं तो लोग कई मरतबा कह रहे होते हैं कि जी पादरी साहिबान ने कलीसिया को ये नहीं दिया, गरीबों की मदद नहीं की, बच्चों की फ़ीसें नहीं दी, अपने घर भर लिए, गाड़ियाँ ख़रीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो चर्च दरअसल इस टाइम एक गलत सोच की तरफ जा रहा है। चर्च पाकिस्तान के टॉप के जो 5-6 खुदा के खादमीन हैं उनसे पूरी कलीसिया के पादरियों को कंपेयर कर रहा है। दरअसल मसला ये है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चर्च जो है वो अब लोगों को पे करे। हालांकि आम तौर पे चर्च हमेशा लोगों के ऊपर जो होता है लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चर्च को लोग चलाते हैं। लेकिन अब हम जिस हालात में हैं, अब लोगों के दरमियान एक मनफी सोच पैदा हो गई है कि जो बड़े बड़े खुदाम हैं, जिनको खुदा ने सरफराजा है, जिनके टेलीविज़न स्टेशंस हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको इस वक्त हमें देना चाहिए। और जब वो पादरी कहते हैं तो पादरी से मुराद वो हर पादरी को उसी जगह समझते हैं जहाँ चंद एक खुदा के खादमीन हैं जिनको खुदा ने बहुत सरफराजा है, जिनके टेलीविज़न स्टेशंस हैं, गाड़ियाँ हैं, हर तरह की बरक़ात खुदा ने दी हैं। लेकिन जब हम मसीही चकूक में जाते हैं या गांव में जाते हैं, छोटे छोटे इलाकों में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ तो पादरी बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता। उनके पास साइकिलें नहीं हैं, मोटरसाइकिलें नहीं हैं उनके पास। मैं एक 84 साल के पादरी साहब को जानता था, वो साइकिल के ऊपर 10-10 किलोमीटर जाते थे सफ़र करके खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए। अब उन्हें मोटरसाइकिल मिल गई, अब वो अपने बेटे या पोतों के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं। तो क्या प्रिविलेज हासिल होगी? वो क्या किसी को दे सकते हैं? क्या किसी की मदद कर सकते हैं? तो चर्च दरअसल इन नेगेटिव जो इनकी सोचें हैं, ये जो मनफी जो इनके ख़यालात हैं, इनकी वजह से नाखुश है, क्योंकि ये नाराज़ उन पे हैं जिन पे नाराज़ होना नहीं चाहिए।
کیونکہ ہر خادم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چرچ کی مدد کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکے. اور میں نے کرونا میں دیکھا ہے ہر بندہ چاہے وہ کتنا بھی غریب ہے، چاہے وہ کتنا بھی رئیس ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے لوگوں کی سپورٹ کی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے. اب جو حال چرچ کا ہے وہی حال پادریوں کا بھی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ چرچ جو ہے وہ یہاں جا رہا ہے اور پادری صاحبان یہاں جا رہے ہیں، تو یہ سوچ دراصل غلط ہے. جو چرچ کی حالت ہوگی وہی اس کے پاسبان کی حالت بھی ہوگی. اس لیے ہم نے اپنی سوچوں کا جو منبع بنا لیا وہ غلط بنا لیا ہے. چرچ میں سے ہمیں خداوند کی برکتیں ملنی چاہیے اور خداوند کا کلام ملنا چاہیے، شفا ملنی چاہیے، اس طرح کی برکات ملنی چاہیے. لیکن ہم ان سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ہم ان سے وسائل مانگ رہے ہیں، ہم ان سے فیسیں مانگ رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پالنے. پادری صاحبان وہ کیسے پال سکتے ہیں؟ ان کے پاس اپنے پاس وسائل نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ناراضگی ہے وہ ناراضگی کی وجوہات ہی غلط ہیں. ہم غلط وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چرچ ہے وہ بھی ہماری طرح، وہ بھی برے حالات میں. میں اکثر جو پادری صاحبان سے ملتا ہوں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کرونا میں کیسے انہوں نے سروائیو کیا. تو وہ ہمیں اکثر یہ بتاتے ہیں کہ بس جی خدا نے کسی طریقے سے وقت گزار دیا. اب وقت بہتر آئے گا، آہستہ آہستہ دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آج کل کنونشن، سیمینارز، پروگرامز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. خدا نے دوبارہ کرونا کے بعد ہمیں بحال کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں اپنی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ درست تلاش کرنی چاہیے. اب ہماری ناراضگی کی وجہ ہی غلط ہے تو ہم کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی فیسیں نہیں پے ہوتی. بھئی یہ تو بات ہی غلط ہے. میں نے ایف سی میں بہت سے خدا کے خادمین کو دیکھا ہے جو بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فیسیں دیتے ہیں، ان کی ٹیوشن فیسیں دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ ایف سی کالج میں پڑھ سکے جو کہ پاکستان کی اس ٹائم ٹاپ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ہمارے بچے پیسوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ پیچھے جب رزلٹ آیا تو ہمارے کتنے بچوں نے ٹاپ کیے. اب ان بچوں نے جو ٹاپ کیا وہ اس لیے تو نہیں کیا کہ ان کو آپ سپورٹ کرتے تھے یا میں سپورٹ کرتا تھا. انہوں نے اس لیے ٹاپ کیا کیونکہ وہ اس اہل تھے. اب جو اہل ہوتا ہے اس کو تو سرفراز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نا اہل ہے، جو کام چور ہے، جو گھر سے ہی نہیں نکلتا، جو فیل ہو جاتا ہے، جس کے نمبر ہی 350 400 کی رینج میں آتے ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اسے کسی کالج میں داخلہ کیا، اسے تو کوئی پیپر جمع کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جا کے پیپر جمع کرائے اور بعد میں آپ کو اور مجھے کرسچینٹی کا جھنڈا دکھا کے کہے کہ جی میں کرسچن ہوں صرف اس لیے مجھے داخلہ دے دیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں 900 800 نمبر لے کے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے بچوں کو دیں، لیکن ان میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے جس نے کچھ اچیو تو کیا. تو یہ ناراضگی جو ہے نا، جو ناخوش ہے چرچ سے اس وقت ہمارے لوگ، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ایک تو کرونا کی تباہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، اور دوسرا وجہ ہی غلط ہے کہ وہ چرچ سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ چرچ جو ہے وہ تو ہمیشہ خود لوگوں کے اوپر بیس ہوتا ہے کہ لوگ چرچ کو رن کریں. تو پادری صاحب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف. جی. تو پالوس رسول کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں مسیح میں خوش رہو. میں کہتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ پالوس ان الفاظوں کو ادا کرتا ہے. تو اس دور حاضرہ میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، امن سے لوگ خالی نظر آ رہے ہیں، دکھی، پریشان، غربت کے ڈھسے ہوئے. تو اس صورتحال میں پالوس کہتا ہے ہر وقت خوش رہو، بڑی آسانی کے ساتھ کہتا ہے. آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین وہ 2 دفعہ کہتا ہے. یس. یہ فلپیوں 4 باب کی 4 آیت میں کہتا ہے خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور وہ بیٹھا ہوا ہے قید خانے میں، اسے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. اسے ہو سکتا ہے اس ٹائم اپنا تکلیفوں سے وہ گزر رہا ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کا سب برا سلوک کیا جا رہا ہو. یہ فلپیوں کا خطوط اس کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ خوش ہوں، اس کے حالات دیکھ کر وہ پریشان نہ ہوں. وہ اپنے حالات پہ نظر نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو مسیح کی خوشی ہے وہ اتنی بڑی ہے جو حالات ہم سے چھین نہیں سکتے. کرونا وائرس میں بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے جب پریچ کرنا شروع کیا تو ان کی باتوں میں ڈر تھا، خوف تھا. وہ جب پریچنگ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا یار یہ ان کو کیا ہو گیا. میں جب کرونا میں تھا گھر میں تو کہیں جا نہیں تھا سکتا، تو میں نے پھر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ لوگوں کے پیغامات سننے شروع کیے. پاسبانوں کی آوازیں کانپ رہی ہوتی تھی. تو تب میں نے پھر ایک بات کہی تھی یوٹیوب پہ. میں نے کہا تھا مسیحی کب سے موت سے ڈرنے لگ گئے؟
مسیحی تو مسیح کے نام کی خاطر خود موت کو قبول کرتے رہے ہیں، تو ہم موت سے کب سے ڈرنے لگ گئے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ پولس اچھے حالات میں خوش رہنے کی بات نہیں کر رہا، پولس تو خود ہم جیسے حالات میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے پولس کے لیے یہ کہنا آسان بات نہیں ہے۔ اسے انہوں نے قید میں بند کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اسے ہتھکڑیاں لگائی ہو سکتا ہے اس کے پاؤں جو ہیں، اس کے ہاتھ جو ہیں، اس کو کاٹ میں ٹھونکا ہو۔ بے شک۔ تو ان تمام سزاؤں کے درمیان وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میرے لیے دعا کرے، میں پریشانی میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، نہیں، وہ کہتا ہے خوش رہو، اور کہتا ہے پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ عبرانی زبان میں یہودی لوگ جب کسی لفظ کو 2 دفعہ کہتے تھے نا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ 3 دفعہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو وزن تھا وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو، اور کہتا ہے پھر خوش رہو، یعنی کہ وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حالات کو نہ دیکھو، حالات ایسے ہی رہیں گے، اور حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، ہم بہت بہتر حالات میں بیٹھے ہیں، ہم پولوس جیسے حالات میں نہیں بیٹھے، ہم ان حالات میں نہیں بیٹھے جن میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند میں خوش رہنا چاہیے، اور حالات کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنے ایمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے ایمان کے مطابق خوشی جو ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخشی ہے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ آمین۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا۔ تو ناظرین، آپ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے سن رہیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا مزید جب آپ کلام کی باتیں سنیں گے آپ کو چھوئے گا، برکت دے گا۔ تو ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے خداوند میں خوش رہنے کے تعلق سے۔ تو میں ایک نیکسٹ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے گیسٹ سے کہ پالوس رسول کہتا ہے مسیح میں خوش رہو، یہ اس کو مکاشفہ ہے کہ وہ مسیح میں خوش ہے وہ قید میں ہے۔ تو آج ہماری خوشیوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نے پرسوں ایک چیز سیکھی، وہی میں آپ کے ناظرین کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں۔ پرسوں میں نے ایک چیز سیکھی کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، جب وہ چیز ہمیں مل جائے گی، تو اگر آج ہم ان چیزوں کے اوپر خوش نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جب وہ چیز مل جائے گی تو تب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اب یہ انسانی فطرت ہے نا کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر خوش ہیں، تو پھر جب کوئی چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملے گی تو پھر آپ اس پہ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس پہ خوش نہیں ہیں تو آپ اس پہ کیسے خوش ہوں گے؟ پھر آپ اس پہ بھی خوش نہیں ہوں گے، پھر آپ کسی اور چیز میں خوشی تلاش کریں گے، اور یوں ہم ساری عمر خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جو خوشیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں ان خوشیوں کو ہم انجوائے ہی نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سیلف سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری جسم ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا ایک ایک اعضاء بالکل درست کام کر رہا ہے۔ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، ہزاروں لوگ ہیں جو بات نہیں کر سکتے، ہزاروں لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ہزاروں لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے لوگ ہوں گے جو آج صبح اٹھے نہیں ہوں گے اپنے بستر سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے پہلے ہمیں اس میں خوش ہونا ہے، اور خوشی تب حاصل ہوگی جب ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے چیزوں کے لیے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا یار میرے پاس صحت ہے، میرے پاس تندرستی ہے، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں خداوند کا نام لے سکتا ہوں۔ تو یہ پھر ہمیں جو چیزیں ہیں ہمیں ان سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم جس رشتہ دار کو ہمیشہ برا کہتے رہتے ہیں، کئی لوگ اپنی بیوی کو برا کہتے ہیں، کچھ بچوں کو برا کہتے ہیں، کوئی بھائی کو برا کہتے ہیں، پھر وہ برا کہنے کے بجائے خداوند کا شکر کرے گا کہ شکر ہے کتنے لوگ ہیں جو بھائیوں کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں جو ساری عمر آپ سے دعائیں کرواتے ہیں کہ خدا ہمیں اولاد دے دے، اور ان کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں میں خوش ہونا ہے جو ہمارے پاس ہیں، پھر ہم ان چیزوں میں بھی خوش ہوں گے جو خدا ہمیں دے گا، ورنہ ان چیزوں میں بھی ہم ناخوش ہوں گے اگر ان چیزوں کے لیے بھی ہم
ناخوش ہیں تو اگر ایک انسان بیمار ہے، جی بیماری کی حالت میں ہے، جی اس کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں، جی اگر کوئی غربت کا مارا ہوا ہے، جی غریب شخص ہے، جی تو وہ ایسے حالات میں کیسے ممکن ہے کہ وہ خوش رہ سکے؟ اس کے ایسے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دراصل ابھی اسے سانس تو آ رہا ہے نا. میرے بھتیجے کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، اس کی یہ ٹانگ کٹ گئی، یہ ٹانگ جو ہے وہ نیچے ابھی اس کے راڈز وغیرہ ہیں، میڈیکیشن ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اس اپنے بھتیجے کو دیکھا تو وہ آدھا بھی نہیں تھا رہ گیا ایکسیڈنٹ کے بعد جو اس کی حالت تھی. تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے ایک ہی جملہ کہا، میں کہا سانسیں چل رہی ہیں؟ اس نے کہا جی. میں کہا پریز دی لارڈ، خداوند کا شکر ہو. کئی لوگ ہیں جو جن کی سانسیں نہیں چل رہی، کئی لوگ ہیں جو ہلنے کے قابل نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں جو کسی بھی قابل نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب ہم اس سچویشن میں داخل ہوں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سچویشن میں زندہ ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے. میری ایک بھائی صاحب سے دوستی تھی، بلکہ ایک ایلڈر صاحب تھے ہمارے چرچ کے، تو ان کے ساتھ ہماری رفاقت تھی. تو وہ بہت عرصے تک اپنی چارپائی پہ رہے اور وہیں وہ دعا کرتے تھے، وہیں سے وہیں وہ رہتے تھے، مطلب وہ چلتے چلتے بھی بہت کم تھے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی مسز نے ایک بڑی عجیب سی بات کی جو آج تک میرے کان بھلا نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ جیسا بھی تھا تو صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہوتی، جن کے پاس کم ہوتی ہے، جن کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، جن کو ڈاکٹر کہہ دیتا تو مرنے والا. ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہم یقین مانیں پاکستان بہترین ملک ہے رہنے کے لحاظ سے، لیکن ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا. تو ہم لوگ اصل میں رونے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم ناخوش رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم وہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. خداوند کا خادم کہتا ہے خداوند میں خوش رہو. ہم خداوند سے ناراض ہیں، خدا کے لوگوں سے ناراض ہیں، کلیسیا سے ناراض ہیں، پاسبانوں سے ناراض ہیں. اگر کوئی پاسبان ہے جسے خدا نے سرفرازی دی ہے، اس نے اپنی محنت سے، بھاگ دوڑ سے، کسی بھی طریقے سے ترقی کی، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے 2 نمبری کر کے ترقی کی. جیسے میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، یا آپ کے یہ جو فضل ٹیلی ویژن کے مالک ہیں، میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، اندر سے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو جب میرے ذہن میں ہوگا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو فالو نہیں کر سکتا. اگر مجھے عمران فضل بننا ہے یا مجھے کوئی اور بڑے سے بڑا مسیحی رہنما بننا ہے تو مجھے سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا پڑے گا کہ یہ خدا کا خادم ہے، یہ محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اگر میں محنت کروں گا تو میں بھی یہاں پہنچ سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. تو پہلے مجھے خوش ہونا پڑے گا ان چیزوں سے جو میرے پاس ہیں، پھر خدا مجھے وہ برکتیں دے گا جو مجھے ملنی چاہیے. تو کیا مسیح میں خوش ہونے کا مطلب اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہیے؟ نہیں، مسیح میں خوش ہونے کا مطلب اپنی آنکھیں بند کرنا نہیں بلکہ کھول کے رکھنا چاہیے، تاکہ آپ جاگتے رہیں، آپ آگے کے لیے سوچ سکیں، آگے بڑھنے کے بارے میں سیکھ سکیں، آپ یہ دیکھ سکیں کہ میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں، کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیسے آگے نکل سکتا ہوں، کیسے میں اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں، اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں. مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جہاں ہیں وہیں ہم کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے رہیں. اس نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں جائیں، پوری دنیا میں اس کے کلام کی منادی کریں، پوری دنیا میں. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی جو خدمت ہے، جیسے ٹیلی ویژن کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح تو اس طرح کی کسی خدمت کی توقع کر رہے تھے کہ آپ پوری دنیا میں فزیکلی جا کے خدمت کر سکیں. تو ہم یہ کرنے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں خوش ہیں. یہ سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ خدا نے جو ہمیں دینا تھا بس دے دیا، اس سے زیادہ وہ نہیں دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ہر محنت کرنے والے شخص کو سرفراز کرتا ہے. بائبل پوری پڑھ لیں، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، اس نے کبھی کسی کام چور کو سرفراز نہیں کیا. تو جو محنت کرے گا، آپ دیکھیں نا، آپ کہاں سے ترقی کرتے ہوئے آج یہاں پر ہیں. اس طریقے سے ہزاروں خدا کے خادم ہیں جن کا کل کوئی نام نہیں تھا، آج وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے باپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اپنے دادے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اپنے پردادے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. آج پینٹیکوسٹل، چرچ آف پاکستان یا
प्रेस्बिटेरियन चर्च के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आपको वो लोग मिलेंगे जो तरक्की करते हुए ऊपर जिन्होंने आए। मेहनत की है, बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने मेहनत की है, जो खुश रहे हैं, खुदा ने जो कुछ दिया है उसे कहा खुदावन तेरा शुक्र हो, अब ये भी दे। खुदावन ने उन्हें वो दिया, उन्होंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो, अब ये भी दे। और वो मेहनत करते 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 उस मुकाम पे पहुंचे कि खुदावन ने उन्हें सरफराजी दी। और आज हम जैसे लोग समझते हैं कि हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो वो सारे लोग मसीह में खुश हैं, हर चीज़ की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आखिर में ये मैं पूछना चाहूँगा कि मसीह में खुश रहना किस तरह हम सीख सकते हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपना कर मसीह में खुश रह सकते हैं? इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे? दरअसल यहाँ मसला ये है कि हम थोड़ा सा इसको समझें कि हम जो हमारे अंदर जाता है ना वही बाहर आता है। अब हमारे अंदर क्या जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बाब पढ़ते हैं बाइबल का, ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइबल पढ़ने वाले हैं ना उनको मैं जानता हूँ वो एक बाब से ज़्यादा नहीं पढ़ते। और एक बाब पढ़ने में 15-10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। आप सुबह उठते हैं, आपने दुआ की, आपने बाइबल पढ़ी, उसके बाद आपने शुक्रगुजारी की, उसके बाद आपने खाना खाया, और उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी शुरू हुई उसके बीच में आप क्या अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं। और क्या डाल रहे हैं? क्राइम पेट्रोल डाल रहे हैं, जुर्म, ये हो गया, वो हो गया, खबरें देख रहे हैं, यहाँ कत्ल हो गया, उस केस में ये हो गया, फलां जगह अपना अगवा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम ज़माने भर का गंद जो है वो अपने अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। उसके बाद जब हम उससे तंग आ जाते हैं फिर हम कॉमेडी शोज़ देखते हैं, फिर हम टिकटॉक देखते हैं, फिर हम पबजी जैसी गेमें देखते हैं। और पबजी में क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो जब आप 24 घंटे अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें भरते जा रहे हैं तो सुबह 15 मिनट की पढ़ी हुई बाइबल का आप पे क्या असर होगा? हम अपने आप को मनफी चीज़ों से भर लेते हैं, और वो जो मनफी चीज़ें हमारी मुस्बत सोचों को दबा देती हैं। हमें उस चीज़ को बाहर लाना चाहिए जो दरअसल मुस्बत है। हमें अपने आप को मुस्बत चीज़ों को अंदर डालने का आदी करना चाहिए। अब ये एक हमारा आम सा रवैया है कि हम उठते साथ ही सबसे पहले फेसबुक देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर मुस्बत चीज़ें दाखिल करनी पड़ेंगी और सोच समझ के करनी पड़ेंगी। आप देखें ना कि आप जब पानी पीते हैं तो आप पूछते हैं भाई ये कहाँ से लाए हो, क्या ये पानी साफ़ है, क्या ये नेस्ले का है या किसी और अच्छी कंपनी का है? अगर वो नहीं अच्छी कंपनी का तो आप नहीं पीते, आप उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैंने नहीं पीना, ये पी के मैं बीमार हो सकता हूँ। पानी की एक बोतल के लिए आप इतने परेशान हैं, तो आपके अंदर खुदावन का कलाम कितना जा रहा है, कितना आप परस्तिश को सुन रहे हैं, कितना आप खुदावन के खादमीन को सुन रहे हैं, कितना आप अपने अंदर मुस्बत चीज़ों को ला रहे हैं। जब मुस्बत चीज़ें आएंगी तो मनफी चीज़ें जाती रहेंगी, और आपसे कोई, ये जो पौलुस रसूल ने कहा खुदावन में खुश रहो, ये खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से सुनी हैं कि खुदावन में खुश रहो। पौलुस की खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। ये खुश रहने का मुकाशफा उसकी रूह में उतरा हुआ था। आपने सुना है कि वो कैद के अंदर है तो फिर लिखता है कि खुदावन में खुश रहो। तो मेरा ईमान है कि जो बातें आज पुरफजल आप तक पहुंची हैं, आपने सुनी हैं और सीखा है खुदा के कलाम को, मेरी दुआ है ये कलाम आपकी रूहों के अंदर ज़ोर पकड़े और 100 गुना फल लाए। तो नाजरीन, अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, पुरफजल बातों के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।